جب کسی پارٹی نے اگر احتجاج کی کال دی ہے تو اس پارٹی کو آخر احتجاج کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ کروڑوں جانوں کو داؤ پر لگا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ہمیں آوے آوے جاوے جاوے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ اس پوری جنگ میں ڈی چوک میں ہمیں بھوک دیکھنے کو ملی۔ کئی لوگوں نے اس بھوک کو نام دیا اقتدار کا، اس پیاس کو نام دیا اقتدار کا، کہ اقتدار کی اور طاقت کی پیاس ہے۔ اور کئی لوگوں نے کہا کہ ہم تو ملک کی بقا کے لیے یہ جو بھی جدوجہد کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا مقصد صرف اور صرف ملک پاکستان کی سلامتی ہی ہے۔ خیر، موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے حافظ ذیشان صاحب نے، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور ان سے جانتے ہیں۔ سر، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ 24 نومبر کی پاکستان تحریک انصاف کی فائنل کال کو اپنے الفاظ میں کیسے بیان کریں گے؟ نور، دیکھیں، پاکستان کی تاریخ کے جو بدترین دن ہیں، ہم تو 24 نومبر کو بھی اسی دن کی طرح شمار کرتے ہیں جب ایک سیاسی جماعت جس کو اس کا آئین، جس کو اس ملک کا قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے رائٹ کے لیے نکلے، اور اس کو اس طرح کا اسٹیٹ کی طرف سے ریاست ہوگی ماں کے جیسی یہ سمجھ کے آیا گیا، اور پھر جو سلوک ہوا پوری دنیا نے دیکھا، صرف پاکستان نے نہیں پوری دنیا نے دیکھا۔ تو میرے نزدیک تو یہ ایک یوم سیاہ تھا، ایک سانیہ ہوا، پاکستانیوں پر تشدد کیا گیا، پاکستانیوں پر فائرنگ کی گئی، انہیں ہلاک کیا گیا، انہیں شہید کیا گیا، لواحقین دربدر ہیں، پریشان ہیں، ایک سیاسی جدوجہد کو پرتشدد رنگ دیا گیا۔ اس کو کبھی ختم کرنے کے لیے بلہ چھینا گیا، کبھی اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے سربراہ کو جیل میں ڈالا گیا، کبھی اس کی حکومت کو ختم کیا گیا۔ یہ ساری جمہوری روایات نہیں ہے۔ ہم سوگ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں کہ یہ اس اسٹیٹ نے کیا کیا۔ ہم جس کو اس ملک کے رکھوالے سمجھتے ہیں، ہم اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، اپنے چھینے ہوئے مینڈیٹ کے لیے پرامن طور پہ نکلے، اور جو آگے سلوک ہوا اس کا ہر ذی شعور آدمی اس کا ضامن بھی ہے، گواہ بھی ہے، عینی شاہد بھی ہے۔ تو یہ یوم سیاہ ہے، یہ سانیہ ہوا پاکستان کے ساتھ، اور اسی طرح ملک و قوم جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کی طرف نہیں بڑھ سکتی جب اس کے شہری خود اپنی ریاست سے تحفظ محسوس نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اپوزیشن پارٹی کی جانب سے، حکومت کی جانب سے یہی آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ آخر بشرا بی بی نے، ایک تو انہوں نے ان اناؤنسڈ اور غیر اعلانیہ سربراہی کی پاکستان تحریک انصاف کی، اور اس ساری صورتحال میں اچانک سے، جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں جانیں داؤ پر لگی ہوئی تھی، اچانک سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم احتجاج ختم کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کنٹینر کا جلنا ہے یا کیا حقائق آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں ذمہ داری کے ساتھ بات کروں گا ساری۔ ہم میں سے کسی نے، بشرا بی بی سمیت کسی نے، یہ گمان ہی نہیں کیا تھا کہ اپنے شہریوں کے اوپر، نہتے پرامن شہریوں کے اوپر، جو اپنا حق لینے کے لیے، اپنا جو اس ملک کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے، اس حق کو استعمال کرتے ہوئے احتجاج کریں گے، اور ان کو اس سلوک کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ تو وہاں پہ جو کچھ ہوا، آپ بشرا بی بی غیر اعلانیہ نہیں، وہ ہمارے چیئرمین کی اہلیہ ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے نکلی، اس ملک کے لیے نکلی، اس قوم کے لیے نکلی۔ پوری قیادت جو تھی، پورے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے، وہ اس ملک کے لیے نکلے تھے، اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے نکلے تھے، آزاد عدلیہ کے لیے نکلے تھے۔ یہاں پہ جو عوام تھے، تحریک انصاف کے ساتھ جو لوگ تھے، اس میں عام شہری بھی شامل تھے، وہ اس ملک کی ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے نکلے تھے۔ یہی وہ راستہ تھا جس سے راستے سے یہ لوگ آئے، یہ ترقی، خوشحالی، سالمیت کی طرف جاتا تھا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ آگے اسٹیٹ، ریاست جو ماں جیسی ہوا کرتی ہے، وہ ان سے اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اسٹیٹ کی طرف سے فائرنگ کا استعمال ہو، جب تشدد کیا جائے، تو پھر آگے پیش قدمی کی جاتے؟ ہم تو پرامن نہتے لوگ تھے، خالی ہاتھ تھے، صرف زبان تھی، نعرے تھے، آواز تھی جو اٹھائی اور اس کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمیں بتائیے کہ فائنل کال کا بکھرا ہوا سونامی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، اور لاکھ دشواریوں کے باوجود ڈی چوک پہنچ گیا ایک بڑا ہجوم۔
اچھا، اس کے باوجود ناکام اور نامراد واپس لوٹنا، آپ کو نہیں لگتا کہ اس احتجاج کو مزید زیادہ عرصہ، زیادہ دنوں کے لیے وہاں ڈی چوک میں بیٹھنا چاہیے تھا؟ یا پاکستان تحریک انصاف کیسے اٹھ سکتی ہے جب تک انہیں ان کی ڈیمانڈ ان کی پوری نہ کی جائے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یہ توقع لے کے نہیں آئے تھے کہ ہم پہ گولیاں برسائی جائیں گی. یہ تحریک ختم نہیں ہوئی، یہ احتجاج، یہ دھرنا ختم نہیں ہوا. تحریک انصاف اگر عمران خان صبح کال دے دیں تو کل بھی یہی کچھ ہوگا، کل بھی لوگ ایسے ہی نکلیں گے. تو صرف اپنے کارکنان کے تحفظ کے لیے ہم نے یہ واپسی کا راستہ اختیار کیا. یہ اصل میں تحریک انصاف کی شکست نہیں ہے، نہ یہ حکومت کی جیت ہے. یہ تو اس ملک کی ہار ہے، اس ملک میں جمہوری عمل کی ہار ہے. اگر شکست ہوئی ہے تو اس نظام کو شکست ہوئی ہے، ہماری عدلیہ کو شکست ہوئی ہے، ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو شکست ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس فسطائیت میں، اس زبر میں، ظلم میں، جبر میں فسطائیت کے باوجود نکلی، گرفتاریاں دی. یہاں پہ تحریک انصاف احتجاج کی کال دیتی ہے تو دفعہ 144 کا نفاذ ہو جاتا ہے. احتجاج کی کال دیتی ہے تو کارکنان کے گھروں کی چادروں چاردیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے. یہاں پہ گرفتاریوں کا عمل شروع ہو جاتا ہے. یہ ظلم کے باوجود تحریک انصاف کے لوگ نکلے، تحریک انصاف کے لوگ نکلے اس ظلم اور جبر کے باوجود. تو یہ تو فتح تھی تحریک انصاف کی. ٹھیک ہے، مطیع اللہ جان کی گرفتاری پر کیا خیال رکھتے ہیں آپ؟ ہم نے مطیع اللہ جان کی گرفتاری پر اپنا رد عمل دیا. تحریک انصاف اس کو بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کرتی ہے. اس بھونڈے مقدمے کی جو انہوں نے ریاست نے اس کے اوپر ڈالا، جو ایک صحافتی آواز جو دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن مطیع اللہ جان ایک تحقیقاتی جرنلسٹ ہے، انہوں نے اپنا کام دیانتداری سے کیا. پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، صرف تحریک انصاف نہیں، پوری قوم مطیع اللہ جان کے ساتھ کھڑی ہے، پوری قوم شاکر عوان کے ساتھ کھڑی ہے، آزاد جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے، آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے، آزاد صحافت کے ساتھ کھڑی ہے. وہ قابل عمل جو انہوں نے کیا وہ افسوسناک ہے، تکلیف دہ ہے، اور اس سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ہماری جگہ سائی ہوئی. کیا لگتا ہے اگلی کیا اسٹریٹجی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی؟ حکومت کی تو آپ نے ایک ایکشن دیکھ لیا حکومت کا، آگے پاکستان تحریک انصاف اس ایکشن کو کس طرح ٹیکل کرے گی، اور اس ایکشن کا ریئیکشن کیا آئے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ دیکھیں، تحریک انصاف تو ابھی جو ہمارے لوگ لاپتہ ہیں، جو لوگ ہمارے زخمی ہیں، جو اس دنیا میں نہیں رہے، ہم ان کا ڈیٹا مرتب کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو عالمی سطح پر اجاگر کیا جائے گا، اسے ملک کے ہر فورم پہ اٹھایا جائے گا، اور عمران خان صاحب آئندہ ہفتے یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو آئندہ کا لائحہ عمل بھی دیں گے، جو امن پر مشتمل ہوگا، سیاسی جدوجہد پہ مشتمل ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے گا تحریک انصاف پھر نکلے گی، اسی زور و شور سے نکلے گی جو تحریک انصاف کی روایت ہے. تو ہم اپنے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی مزید جو ہدایات ہیں اس کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے وہ ملیں گے، پارٹی کے کارکنان اور پاکستان کے عوام اس پہ لبیک کہیں گے.